بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل، اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، آپ نے شاہراہ دستور پر تو روز جاتے ہیں، دیکھا بھی ہوگا کتنی بلند بلند عمارتیں ہیں۔ آپ کو پتہ سب سے بلند عمارت کون سی ہے شاہراہ دستور پر؟ کون سی ہے؟ سپریم کورٹ۔ اور اس سپریم کورٹ میں سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اونچی وہ سب سے بڑی بھی وہی ہے نا جی۔ ان کے ساتھ جو ساتھی ججز تھے وہ بھی پورے پاکستان کی کریم وہاں پہنچتی ہے نا سپریم کورٹ میں۔ کل آیا مظاہر علی نقوی صاحب کا استعفیٰ، 24 گھنٹے نہیں گزرتے استعفیٰ آ جاتا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا، جنہوں نے اکتوبر میں جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانا تھا۔ قاضی صاحب کا رویہ جو ہے وہ ہم نے وکیلوں کے ساتھ دیکھا ہے، سائلوں کے ساتھ دیکھا ہے، جرمانے دیکھے ہیں، لائسنس کینسل کرنے کی دھمکیاں دیکھی ہیں، اپنے ججز ساتھی ججز کو چپ کرانے کا ہم نے وہ بھی لائیو نشریات میں دیکھا کہ چپ کر جائیں، سوال نہ کریں، ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ رویہ ہی یہ وجہ بنا ہے یا واقعی ان کی شکایتیں جو مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف آئی تھی یا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف جو آئی تھی وہ تو نپٹا دی گئی تھی، ان شکایتیں اتنی سٹرانگ تھیں یا قاضی صاحب کا رویہ ایسا ہے کہ ساتھی جج جو ہے ان کا چلنا مشکل ہو گیا؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ اگر اس کو ایک سادہ جملے میں اس کو جو ہے وہ سمیٹا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد سپریم کورٹ کے اندر گھٹن کا ماحول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اگر جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ دیکھیں یا جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ دیکھیں تو اس سے ہمیں ایک یہ تاثر ملتا ہے جیسے ان دونوں جج صاحبان کا چیف جسٹس کے ساتھ کام کرنے اور ان سے کسی بھی قسم کا کوئی عزت احترام یا انصاف کی جو توقع تھی ان کی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اور جسٹس مظاہر نقوی کے بارے میں تو آج دیکھیں نا، آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب، انہوں نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے ایک ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک بڑے قابل اعتماد آدمی نے کہا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے سے خوش نہیں تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ممکنہ طور پر یہ استعفیٰ دیا ہے۔ اس کی ایک دو وجوہات اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ چلنے والی کارروائی کے بارے میں ایک اختلافی نوٹ لکھا جو ہم نے گزشتہ روز ہی رپورٹ کیا، اور اس میں چیف جسٹس کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ ایک طرح سے وہ پورا اختلافی نوٹ چارج شیٹ تھا چیف جسٹس کے لیے اور جوڈیشل کونسل کے ان دیگر ممبران کے لیے جو جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف یہ ساری کارروائی کر رہے تھے۔ اور دیکھیں کہ بہت زیادہ تضادات تھے، بہت زیادہ اس میں چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ دینا، اور خاص طور پر ایک ایسا شخص، ایک ایسا جج جس نے 10 مہینے کے بعد چیف جسٹس پاکستان بننا ہو، جو زندگی کے تقریباً آپ سمجھے کہ 20-25 سال بطور جج لاہور ہائی کورٹ میں وہ جج رہے، پھر اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے، پھر وہ سپریم کورٹ میں آئے، اور گزشتہ تقریباً کوئی 8-10 سال سے وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، اور سپریم کورٹ میں بھی اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جب ان کو پتہ ہو کہ 10 مہینے کے بعد میں چیف جسٹس پاکستان بن جاؤں گا، تقریباً 10 ماہ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر رہنا تھا، اور پھر اچانک ان کا استعفیٰ آ جانا، میرے خیال میں یہ چیف جسٹس پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اصل میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے کارکن اور ان کے حامی صحافی حضرات، وہ بہت زیادہ اچھل کود کر رہے ہیں، بہت خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو جسٹس مظاہر نقوی ہیں یا جسٹس اعجاز الاحسن ہیں ان کے خلاف یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ ماضی میں نون لیگ کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں۔ تو بھائی چیف جسٹس اعجاز الاحسن کو اگر نگران جج بنایا تھا تو اس وقت کے چیف جسٹس نے بنایا تھا، یہ خود تو نہیں بنے تھے، ثاقب نثار صاحب نے بنایا تھا۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن کے بہت سارے اچھے فیصلے تھے جو آپ سمجھے کہ شاید وہ مسلم لیگ نون کو پسند نہیں تھے۔ پاناما کیس سب سے بڑی بات، پاناما کیس ہو، ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں 63A کی تشریح کا معاملہ تھا، پنجاب میں انتخابات والا معاملہ تھا، پھر آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال جی ملٹری کورٹس ہو گیا، نیب ترامیم کیس ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں جو گزشتہ سال پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کا معاملہ تھا، اس میں بھی جسٹس اعجاز الاحسن۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک طرح سے ان کے خلاف یہ چارج شیٹ بنتی گئیں، لیکن دوسری جانب چیف جسٹس کا اپنے ہی ساتھی ججز کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی انتہائی نامناسب تھا۔ ایک تو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا جو جوڈیشل کونسل میں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا 4 صفحات کا، پھر اس کے علاوہ گزشتہ ماہ 12 یا 13 دسمبر کو
جسٹس اعجاز الحسن کے 2 خطوط سامنے آئے تھے جو اس 3 رکنی کمیٹی میں جو اس وقت انہوں نے لکھے تھے, اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی جو مقدمات ہیں ان کی سماعت کا فیصلہ کرے گی. کون سا بینچ بنے گا, کتنے رکنی بینچ بنے گا, اور اس بینچ میں کون کون سے ججز ہوں گے, یہ فیصلہ بھی مشاورت سے کیا جائے گا. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس اعجاز الحسن کو نظر انداز کرتے رہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے 2 خطوط لکھے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ جو ایک اور ممبر جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود وہ بیمار ہیں, اس لیے آج کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا, تو اس کو 1 ہفتے کے بعد رکھ لیتے ہیں. تو میں اس پہ اوکے کر دیتا ہوں. شام کو میرے پاس روسٹر آ جاتا ہے کہ یہ ججز روسٹر جاری ہوا ہے. تو جب کمیٹی اجلاس ہی نہیں ہوا تو پھر یہ روسٹر کیسے جاری ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود یہ دونوں آپس میں 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس بلائے بغیر یہ اپنے ہی منظور کردہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقدمات فکس کر رہے تھے, کیونکہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم اکثریت میں ہیں, چونکہ 2 ہیں وہ 1 ہے, تو قانون کے مطابق اکثریتی فیصلہ. تو اکثریتی فیصلہ بھی تب ہونا تھا جب آپ کمیٹی اجلاس بلاتے اور اس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی. لیکن کمیٹی اجلاس یہ کہنا کہ جج بیمار ہے وہ ہو نہیں سکتا, اور رات شام کو اس کا روسٹر جاری کر دینا. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت اسٹرانگ وجہ ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اپنی اس تضحیک پر, اس توہین پر شاید وہ بہت زیادہ ناراض تھے, بہت زیادہ غم زدہ تھے, بہت زیادہ وہ رنجیدہ تھے. ان کے غم کا اندازہ جو ان کا کل وہ اختلافی نوٹ آیا تھا, خط آیا تھا, اس سے اندازہ نہیں ہو گیا؟ بالکل اسی سے آج جو قاضی صاحب نے جب یہ جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جو کچھ کہا استعفے کے بعد کی صورتحال جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں, نہ آئین میں وہ ہے کہ اگر جج استعفیٰ دے دے تو آپ اس کو نوٹس کر رہے ہیں. دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی تضحیک آمیز ہے. ہم نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کے دوران دیکھا کہ وہ جسٹس اعجاز الحسن کو بار بار ٹوکتے تھے, وہ جسٹس منیب اختر کو بار بار ٹوکتے تھے, وہ جسٹس عائشہ ملک کو ٹوکتے تھے, وہ ججز جو اس قانون سے متعلق سوال جواب کرتے تھے تو وہ ان کو ٹوکتے تھے, روکتے تھے, اور ان کے ساتھ تعلق کلامی کرتے تھے, اور خود ہی پی ڈی ایم کی جو ہے وہ تعریفیں کرتے, اس قانون کی تعریفیں کرتے اور کہتے کہ یہ قانون جو ہے یہ اچھی نیت کے ساتھ بنایا گیا. اب اچھی نیت جو ہے وہ تو صرف اللہ پاک کی ذات جانتی ہے, پتہ نہیں قاضی صاحب نے کون سے شیشہ ان کے پاس تھا کہ وہ اس سے دلوں کا حال اور ان کو وہ سارے بھید ان کو پتہ چل جاتے تھے. تو یہ انتہائی الارمنگ ہے. میرے خیال میں وہ چیف جسٹس کے اس رویے اور سلوک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے. کچھ لوگ بہت زیادہ جو ہے اس میں منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ تھا تو وہ تھا, کہ ان کے خلاف شواہد اکٹھے ہو گئے تھے, ریفرنس آ سکتا تھا. تو بھئی ریفرنس تو ابھی ان کے پاس شکایت پڑی ہوئی تھی جوڈیشل کونسل میں, جب یہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو ان کے خلاف وہ شکایت جو انہوں نے وہ مسترد کر دی. تو یہ صرف باتیں ہیں, لیکن میرے خیال میں قاضی صاحب کو یا ان کے حواریوں کو اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے تو اس چیز سے بڑے جو ہے وہ خوفناک یا خطرناک قسم کے جو ہے نا وہ ایک سائنز وہ نظر آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ان ججز کو سائیڈ پہ کر کے شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب اپنی مرضی کے جج لائیں گے, وہ مزید مضبوط ہوں گے. لیکن یہاں یہ پاکستان ہے, یہاں دایاں دکھا کے بایاں مارنے کا جو ہے نا ٹیلنٹ وہ لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہمارے شرارتی ریاستی ادارے جو ہیں نا وہ بہت بڑی بڑی شرارتیں کرتے ہیں. تو قاضی صاحب ذرا سنبھل کے رہیں, کیونکہ ان کے لیے ہی مجھے تو مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایک اور بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلی منگل کو ایک اور استعفیٰ بھی آ سکتا ہے, اور امکان یہی ظاہر سے لے لیں استعفے. دیکھیں پہلے جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ آنا اور ان کے استعفے میں یہ لکھنا کہ میرے معاملات چونکہ پبلک میں آ چکے ہیں تو اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نون لیگ کی پریس کانفرنس بنتی تھی سر, نہیں بنتی. دیکھیں میں وہی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں خود اپنے وہ ایکسپوز تو خود ہمارے وہاں ایک ویسے مذاقن بات کی جاتی ہے نا کہ ایک تیر وہ فیض آباد کے پاس سے گزر رہا ہوتا تھا اور لوگ جو ہے نا وہ چھلانگے لگا کے تیر کے آگے آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں نون لیگ بھی یہی کر رہی ہے. اور بھائی آپ کا یہ مکمل طور پر ایک جوڈیشل یا ایک سپریم کورٹ کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے, آپ اس میں جا کے سیاست گھسیڑ لیتے ہیں اور وہ تیر کہیں سے جا رہا ہوتا ہے اور آپ آگے آ جاتے ہیں, سارے رخ ادھر ہو جاتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ اب کیا ہے کہ اب جسٹس منیب اختر کے بارے میں بھی یہ اطلاعات جو ہے وہ آ رہی ہیں, افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. بالکل یہ بھی ہے کہ ممکنہ طور پر اگلے منگل کو وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ
آئندہ منگل کو کسی اور جج کا استعفیٰ آ سکتا ہے. تو پھر اگر یہ جسٹس منیب اختر صاحب کا ہے تو وہ تو پھر کل بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو منگل کا یہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں آلریڈی کہیں نہ کہیں کیلکولیٹڈ ہیں, کہیں نہ کہیں طے ہو چکی ہیں, اور اسی وجہ سے استعفے آ رہے ہیں. میرے خیال میں اگر جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ, وہ بھی چیف جسٹس کے رویے کی وجہ سے ہے, کیونکہ ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, بددیانتی بدنیتی پر مبنی سیاسی محرکات رکھنے والی شکایات کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ کارروائی چلائی جا رہی تھی, اور اسی چیز کی نشاندہی جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے اختلافی نوٹ میں کی. اب جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ دے جانا, اس کے بعد جسٹس منیب اختر بھی اگر اس لائن میں آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تینوں جج صاحبان کا جو پلڑا ہے یہ بھاری ہو جائے گا. کیونکہ تینوں جج صاحبان ایک ہی مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, جن میں سے دو نے چیف جسٹس بننا تھا, جسٹس اعجاز اور جسٹس منیب, اور اس کے بعد جسٹس عائشہ کے بارے میں بھی لوگ, یہ جو ہمارے پہنچائے ہوئے صحافی دوست ہیں جو قاضی صاحب کے بہت قریب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس عائشہ کا بھی اس میں نمبر آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ان کو ڈیمیج, تو چلے ٹھیک ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا, یہ ریزائن کر گیا تو شاید ان کو کچھ نقصان ہوگا, لیکن قاضی صاحب کو بھی یہ چیزیں ڈیمیج کر رہی ہیں, بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہیں, اور یہ تاثر ان کے بارے میں تقویت پکڑتا جا رہا ہے. پڑے گا, آج نہیں پڑ رہا تو کچھ ٹائم تک پڑے گا. آپ دیکھیے گا کہ اس چیز یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ دایاں دکھا کے بایاں مارنا یہاں پہ ایک بہت اچھا ہنر اور سکل سمجھی جاتی ہے. قاضی صاحب کو جنرل پرویز مشرف والے کیس کے فیصلے کے بعد ان کے بھی کوئی حالات اور تعلقات اچھے نہیں. جی بہت ساری چیزیں یہاں پر دیکھیں نا. عمران خان صاحب نے کہا نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس انہوں نے دائر نہیں کیا تھا, ان کو بھجوایا گیا تو انہوں نے بھیج دیا. دیکھیں چیزیں کیسے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ ایک کام ان سے کروا لیا جاتا ہے اور بعد میں ان سے سیڑھی کھینچ لی جاتی ہے. تو قاضی صاحب جس سیڑھی کے اوپر کھڑے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے سے وہ آری کے ساتھ وہ کاٹی بھی جا رہی ہو, اور اچانک ان کو پتہ چلے کہ آدھی سیڑھی تو نیچے سے غائب ہو چکی ہے اور یہ دھڑام سے نیچے آ گرے. یہاں پر پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. یہاں پر وزیر اعظم یار دیکھیں کہ اتنی تگڑی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر جا چکے ہیں, نہل ہو چکے ہیں, ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہاں بہت کچھ ہو جاتا ہے. قاضی صاحب یہ نہ سمجھے کچھ بھی مستقل نہیں ہے, اور یہ آنے والے حالات مجھے قاضی صاحب کے لیے بھی اچھے نظر نہیں آ رہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.